अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम फिर से रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील की वीडियो में। इनकी जो वीडियोस होती हैं काफी अच्छी होती हैं और माशाअल्लाह इतनी अच्छी बयान देते हैं ये कि काफी टाइम तक याद रहता है और इनकी वीडियोस वाकई लाजवाब हैं। तो गाइस टाइटल पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद रिएक्शन करेंगे मौलाना तारिक जमील की वीडियोस में। टाइटल है गाइस, रात को देर तक जागना, लेट नाइट स्लीपिंग। मौलाना तारिक जमील जी का ये वीडियो है और इनके बयान काफी अच्छे भी होते हैं। तो टाइम जाए कि हमें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब बादशाह लोग हो, रातों को जागते हो, दिन को सोते हो, बेतहाशा खाते हो, डॉक्टरों की मौज लगी हुई। अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो। अल्लाह इन औरतों से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, जो आपकी कम्युनिटी है, आप लोग रातों को जाग रहे होते हैं। अल्लाह ने वजालना लैला लिबासा, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई, जागने के लिए नहीं। ये मैं यूं किया है ना तो मेरे लाखों सेल्स टूट गए। मैं बोल रहा हूं तो मेरे लाखों सेल टूट रहे हैं। जब मैं रात को 10 बजे सो जाऊं तो अल्लाह मेरे जिस्म से एक सीमेंट निकालता है, वो मेरे पूरी बॉडी की रिपेयर कर देता है और सुबह तक सारी बॉडी को वो फ्रेश कर देता है, तैयार कर देता है। जब आप दिन में सोते हैं तो वो सिस्टम ऑन नहीं होता, उसको अंधेरे से निस्बत है, उजाले से नहीं। अब लोगों ने दिन को रात बना दिया है, रात को दिन बना दिया है। सेहतें बर्बाद, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, सारे जहान दे बीमारियां चाह के ले फिर दे। मेरे रब ने रात सोने के लिए बनाई है। आप 10 बजे सो जाएं, 12 बजे के बाद जो सोते हैं उनका वो सिस्टम वो 10-20 साल ऑन होता है, 80% वो ऑफ रहता है। 12 बजे से पहले का हर घंटा 2 घंटे के बराबर होता है। तो भाइयों अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करो। वो बात आ गई तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अपना लाइफ। अब जाओ सारी दुनिया में जो मुल्क तरक्की याफ्ता है उनके 8 बजे बाजार खुल चुके होते हैं, तुम्हारे 8 बजे खराटे होते हैं और 5 बजे उनके दफ्तर बंद, उनकी दुकानें बंद, उनका सब कुछ बंद। तो आपने कारोबार को रात पर पहुंचा दिया। मेरे नबी ने फरमाया, जुअलतिल बरकतु फी बुकूर उम्मती, मेरी उम्मत के लिए बरकत का टाइम है सुबह। वो सारे बाजार सुनसान सन्नाटा, असर के वक्त जाके कारोबार शुरू होता है। तो भाइयों सेहत का ख्याल रखना भी हमारे दीन का हिस्सा है। ये जिस्म एक अमानत है, इसको ऐसे खाने खिलाना कि खुद ही बाद में भूखते रहो और बीमार होते रहो। एक है अल्लाह की तकदीर, उसमें तो हम रजा बर कज़ा है, लेकिन अपने लिए खुद बीमारियां खरीदना, अंधाधुंध खाना। वो एक जगह हमारी ज़ियाफ़त थी तो उधर कल्लात में तो सरदार थे कोई, तो उन्होंने इतना दस्तरखान भरा के कोई 30 किस्म की आइटम रख दी। तो एक भाई हमारे थे साथी, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उन्होंने खाने का हक अदा किया। जब दस्तरखान उठा तो कहने लगे हाय। तो एक साथी ने पूछा, राजा साहब ये हाय केड़ी गल लिखे जड़ा बच के जांदा पे है, ये क्यों जांदा पे है? खाने का मजा लेना है तो जन्नत का इंतजार करो, यहां जरूरत के लिए खाओ। मेरे नबी ने फरमाया, मा मला आदमीयुन विआअन शर्रन मिन बत्निही। ये मस्तूरात भी सुन लें, आप भी सुन लें। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बदतरीन बर्तन पेट है, सबसे बदतरीन बर्तन पेट है। जो इसे भरता है वो बीमारियों का शिकार होता है। कफा बिल मरइ लुक़ैमात युक़िमन बिही सुल्बा, कि तुम चंद लुकमे खा लो तक तुम काम कर सको। फअम्मा इज़ा अबा, वो कहता है नहीं या रसूलल्लाह मेरा इतने से गुजारा नहीं है। तो आपने कहा सुलुसुन लित्ताआम सुलुसुन लिलमा
وہ ثلث للنفس. ہمیں کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے, 1/3 پانی سے, 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا. تو دبئی میں میرے ایک دوست ہیں, بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن, ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے تبلیغ میں, ان کا ماشاءاللہ وقت ہے. تو میں بھی مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا کوئی مینو ہی دس دو. تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا. میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے. کہنے لگا سوری مولانا, سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے. 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے. لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں, ایتھے انگلی رکھو جو یہاں تک کھاتے ہیں, ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی ایسے گند مچ جائے گا. تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں, سادہ غذا پہ آئیں, صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں. نحوست ہے دن, جب آپ صبح 12 بجے تک سوتے ہیں اس سونا نہ سونا برابر ہے. اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں. مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتی, میں ٹیبلٹ پہ لگا رہو. 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے. 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی. 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے. جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں. ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا, اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے, چپ کر کے کھا لے. اب بچہ گرے پڑتا ہے, یہ بچے کا قصور نہیں, اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے. تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے. اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے تباہی پھیر دی. یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی, صحت بھی ایمان کا حصہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے. تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں. یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے, لیکن اس میں ہم زیادہ کھا اس کو اور بیمار کر دیتے. اور عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے. میں آپ کو دین بتا رہا ہوں, میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں, دین بتا رہا ہوں. اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے, ایسی بھوک جو پریشان کرے, ایسی پیاس جو پریشان کرے. ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی, جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی. اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا ہے. میں انڈیا میں تھا, گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا, سفید داڑھی پکڑی. میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے, 82 کی بات. جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو. میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں گا. میں نے کہا آ جاؤ. میں نے اس کو ساتھ لیا, ایک ہوٹل پہ لے گیا. میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. تو میں نے اس آرڈر پہ بریانی لاؤ. وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا. میں اور منگوا کے دیتا رہا, اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے, اور لگا ہوا ہے. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھایا کہ بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے, آج 3 دن کے بعد کھانا کھائے. مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے. تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے, بھوکوں کی بھوک یاد آئے گی. تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی, چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے. جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا,
جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے. کیا عالی شان چیز ہے. پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا. میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا, تھوڑی جنت بیان کی, تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے مرحوم, وہ بعد میں ملے, کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے. میں نے کہا میں تو انہوں پہلے دنیا دس دے پھر تسی جنت آپ سمجھے جی. میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے, یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. 17. اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں. ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں, اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے. 20 ارب سال روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا. 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے. ہوں جنت سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود, قدرت طاقت لا محدود. تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا, اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے, 1.5 گھنٹہ. اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے. 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے. 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے. اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں, میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی, دن میں روزہ رکھا. میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی, دن میں روزہ رکھا. میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو بھائیو, تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں. گائز ویڈیو بہت ہی زبردست تھی, اور ہمیں لیٹ نائٹ نہیں سونا چاہیے. ہمیں 10 بجے تک سو جانا چاہیے کم سے کم, کیونکہ گائز ہمیں لیٹ نائٹ سونے سے ہماری سیلس ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے ایشو آ جاتا ہے ان سیلس میں. اور اگر آپ لیٹ نائٹ سوتے ہیں یا ہم سوتے ہیں تو ہم لیٹ اٹھتے بھی ہیں. جب ساری دنیا اٹھ جاتی ہے تب ہم سو رہے ہوتے ہیں, فرائٹل لے رہے ہوتے ہیں. تو گائز یہی بتایا گیا ہے, اور لیٹ نائٹ نہ آپ سوئیں نہ کوئی بھی سوئے. تو گائز ویڈیو کیسی لگی, لائک شیئر سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو.